بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، دماغ کا چھوٹا ہونا ایک عیب ہے، لیکن زبان دراز ہونا اس سے بھی بڑا عیب ہے۔ یہی معاملہ چھوٹے مرزا صاحب کا بھی ہے کہ وہ بیک وقت دونوں صفات کے مالک ہیں، یعنی وہ ایک طرف تو چھوٹے دل و دماغ کے مالک ہیں اور دوسری طرف وہ بلا کے زبان دراز بھی ہیں۔ اپنی انہی دونوں صفات کی وجہ سے چھوٹے مرزا صاحب کو اپنے سوا سارا جہان غلط دکھائی دیتا ہے، اور ان کی ساری تحقیق کا حاصل صرف اور صرف دوسروں کی توہین اور تنقید کرنا ہے۔ بعض لوگ چھوٹے مرزا صاحب کی زبان درازی کو سبقت لسانی، یعنی زبان کا غیر ارادی طور پر پھسل جانا قرار دے کر یہ ثابت کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں کہ چھوٹے مرزا صاحب زبان دراز نہیں ہیں۔ بات کرتے ہوئے کوئی نہ کوئی اچانک جملہ نکل جاتا ہے، کوئی نادانستہ نکل جاتا ہے، کوئی سمجھانے میں 19-20 ہو جاتا ہے۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر وہ انصاف سے کام لیں اور انصاف کی نظر سے دیکھیں تو چھوٹے مرزا صاحب کی تحقیق میں سوائے توہین اور تنقید کے ان کو کچھ نظر نہیں آئے گا۔ یعنی چھوٹے مرزا صاحب کی ساری تحقیق اور جو ان کا ریسرچ ہے وہ دوسروں کی توہین کرنا، دوسروں کی تنقید کرنا اور دوسروں پر زبان درازی کرنا ہے۔ ناظرین کرام، یہ محض الزام نہیں ہے، بلکہ چھوٹے مرزا صاحب بدگمانی اور بد زبانی کے اتنے عادی ہیں کہ ان کا سارا مذہبی توہین اور تنقید پر مبنی ہے۔ لہذا جب تک توہین اور تنقید نہ ہو تو چھوٹے مرزا صاحب کی تحقیق اور تسکین کی تکمیل ہی نہیں ہو پاتی۔ جب تک وہ دوسروں کی توہین نہ کر لیں، تنقید نہ کر لیں، زبان درازی نہ کر لیں، بدگمانی نہ کر لیں، ان کی تحقیق مکمل ہی نہیں ہوتی، اور تحقیق بھی مکمل نہیں ہوتی بلکہ اس تحقیق کی تسکین بھی مکمل نہیں ہوتی۔ ناظرین کرام، چھوٹے مرزا صاحب کی توہین اور تنقید پر مبنی مذہب کا خلاصہ انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ ہم آپ کے سامنے ان کا کلپ رکھتے ہیں جس میں وہ اپنے مذہب کا خلاصہ خود بیان کر رہے ہیں، جس سے یہ پتہ چلے گا کہ چھوٹے مرزا صاحب کا اس حوالے سے مذہب کیا ہے اور وہ کیا موقف رکھتے ہیں۔ تو لیجئے سب سے پہلے یہ کلپ سماعت کیجئے۔ جدو توحید بیان کران گے تو نبیوں دی گستاخی تے آپ ہی ہو جائے گی۔ ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ چھوٹے مرزا صاحب یہ بیان کر رہے ہیں، یعنی چھوٹے مرزا صاحب کا مذہب یہ ہے کہ جب تک توہین اور تنقید نہ ہو اور دوسروں کی گستاخی نہ کی جائے تب تک توحید بیان نہیں ہو سکتی، اور اس بات کا وہ حوالہ دے رہے ہیں اور اس کو وہ بطور حوالہ کوٹ کر رہے ہیں کہ جب تک توہین نہیں ہوگی، گستاخی نہیں ہوگی، توحید بیان ہی نہیں ہو سکتی۔ جب بھی توحید بیان ہوگی تو گستاخی تو خود بخود ہو جائے گی۔ ناظرین کرام، توحید کا مطلب یہ بیان کرنا کہ جب بھی توحید بیان ہوگی کہ دوسروں کی گستاخی ضرور ہوگی، یہ چھوٹے مرزا صاحب کی اپنی خود ساختہ لغت ہے اور یہ ان کا اپنا خود ساختہ مذہب ہے۔ جبکہ توحید کے نام پر انبیاء، اولیاء اور اہل ایمان کی توہین یہ کسی بھی مسلمان کا مذہب نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی مسلمان بھی ایسا عقیدہ نہیں رکھتا کہ توحید بیان کرنے کا مطلب نعوذ باللہ من ذالک انبیاء، اولیاء کی شان میں، اہل ایمان کی شان میں گستاخی کرنا ہے۔ یہ چھوٹے مرزا صاحب کا اپنا خود ساختہ مذہب ہے۔ ناظرین کرام، یہ نظریہ یا تو چھوٹے مرزا صاحب کا ہے یا پھر شیطان کا ہے۔ اہل ایمان میں سے کسی کا بھی یہ نظریہ نہیں ہے کہ انبیاء اولیاء کی توہین کا مطلب توحید ہے۔ لہٰذا میری تمام اہل ایمان سے یہ گزارش ہے کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ہی توحید کے نام پر اپنے ہی پیاروں یعنی انبیاء، اولیاء اور اہل ایمان کی توہین کی تعلیم دے سکتا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی توحید کے نام پر اپنے ہی پیاروں کی توہین اور تنقید کا حکم نہیں دیتا، بلکہ وہ تو قرآن کریم میں جا بجا اپنے بندوں کی، انبیاء کی، اولیاء کی، ایمان والوں کی عزت کو بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورۃ المنافقون آیت نمبر 8 میں، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ہے اور تمام اہل ایمان کے لیے ہے۔ آپ دیکھیے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی عزت اللہ کے لیے بیان فرما رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیان فرما رہا ہے اور اہل ایمان کے لیے بیان فرما رہا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اہل ایمان کی عزت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہے، تو ان کی توہین کا کیسے حکم دے گا، یا توحید کا یہ مطلب کہاں سے ہوگا؟ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ البقرہ
آیت نمبر 257 میں ارشاد فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے، وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ایمان والوں کو اپنا دوست قرار دے رہا ہے، تو جن کو وہ اپنا دوست قرار دیتا ہے ان کی توہین کا یا ان کی گستاخی کی اجازت وہ کیسے دے گا؟ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ البقرہ آیت نمبر 158 میں ارشاد فرماتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ یہ دو پہاڑیاں ہیں جن پہاڑیوں کو حضرت سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قدموں کی نسبت حاصل ہے کہ حضرت سیدہ ہاجرہ کے مبارک قدم وہاں پہ لگے، اور ان قدموں کی نسبت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو پہاڑیوں کو اپنی نشانی قرار دے دیا۔ اللہ تو اپنے بندوں سے اتنی محبت فرماتا ہے، اپنے ولیوں سے اتنی محبت فرماتا ہے کہ جس مقام پر ان کے قدم لگ جائیں اللہ ان کو اپنی نشانی قرار دیتا ہے۔ تو جن کے قدموں کے لگنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کسی پہاڑی کو اپنی نشانی قرار دے سکتا ہے، ان کی توہین کا اور گستاخی کا توحید کے نام پر کیسے حکم دے سکتا ہے؟ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ البقرہ آیت نمبر 98 میں ارشاد فرماتا ہے من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکائیل فإن اللہ عدو للکافرین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ شخص جو اللہ کا دشمن ہے، رسولوں کا دشمن ہے، فرشتوں کا دشمن ہے، جبریل کا دشمن ہے، میکائیل کا دشمن ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے اعلان جنگ فرماتا ہے کہ ہماری بھی ان کے ساتھ دشمنی ہے جن کی ہمارے دوستوں سے دشمنی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے نبیوں، اپنے رسولوں اور اپنے بندوں سے دشمنی کرنے والوں کو اپنا دشمن قرار دیتا ہے۔ تو ناظرین کرام، جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ولیوں سے، اپنے بندوں سے دشمنی کرنے والوں کو اپنا دشمن قرار دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بات کی اجازت کیسے عطا فرمائے گا کہ اس کی توحید کو بیان کرتے ہوئے اس کے محبوبوں کی گستاخی کی جائے؟ لہذا پتہ چلا کہ یہ چھوٹے مرزا صاحب کا خود ساختہ مذہب ہے، یہ دراصل مذہب شیطانی کی ترجمانی ہے، کیونکہ اللہ کی توحید کے نام پر اللہ کے بندوں کی گستاخی کرنا یہ شیطانی مذہب ہے، شیطان کا طریقہ ہے، اور چھوٹے مرزا صاحب مذہب شیطانی کی کیا کر رہے ہیں؟ ترجمانی کر رہے ہیں۔ اور چھوٹے مرزا صاحب شیطان کی تقلید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے بیان کے آڑ میں اللہ کے بندوں کی توہین پر مبنی مذہب کو فروغ دے رہے ہیں۔ ان کا مقصد اللہ کے ولیوں سے، اللہ کے نبیوں سے، اللہ کے بندوں سے، صالحین سے لوگوں کو دور کرنا ہے، جس میں وہ مکمل طور پر ناکام ہو چکے ہیں۔ ناظرین کرام، اسی طرح چھوٹے مرزا صاحب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام نامی، اسم گرامی بھی دوسروں کی توہین اور تنقیص کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ چھوٹے مرزا صاحب کے مذہب میں مقام رسالت کا مطلب باقی سب اولیاء اللہ کی توہین اور تنقیص کرنا ہے، اور یہ طرز اور عقیدہ نہ کسی مسلمان کا تھا نہ ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو عزت اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور تمام ایمان والوں کے لیے قرار دے رہا ہے۔ تو جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ رسول کو عزت دار فرماتا ہے، ایمان والوں کو عزت دار فرماتا ہے، تو مقام رسالت بیان کرنے کا مطلب یہ کیا ہوا کہ بھائی جب تک ولیوں کی توہین نہیں ہوگی، تنقیص نہیں ہوگی، دوسروں کی شان کو کم نہیں کیا جائے گا، ان کی گستاخی نہیں کی جائے گی، تب تک مقام رسالت سمجھ میں نہیں آئے گا۔ یہ بھی چھوٹے مرزا صاحب کا اپنا خود ساختہ مذہب ہے۔ میرا نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے سے ہے ہی کوئی نہیں۔ صاحبان علم و ادب اس بات پر خصوصی توجہ فرمائیں کہ بار بار کی تکرار یہ سبقت لسانی ہے یا توحید کی آڑ میں مذہب شیطانی کی ترجمانی ہے۔ ناظرین کرام، اسی طرح چھوٹے مرزا صاحب توہین پر مبنی مواد کو اصلاح کے نام پر فروغ دینے کا خود ساختہ مذہبی فریضہ بھی سر انجام دے رہے ہیں۔ کبھی یہودیوں کا نام استعمال کر کے لفظ چھوکرا کی تکرار اور پھر اس کا دفاع، اور اس دفعہ عیسائیوں کا نام لے کر لفظ دجال کا استعمال، اس کا تکرار اور پھر اس کا دفاع۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کافر کیا کیا الفاظ قرآن میں اللہ نے نقل کیے ہیں، آپ اب اللہ کو کہیں گے کہ وہ گستاخ ہے؟ ایک میرا کلپ کاٹا جی، چھوکرے کا لفظ استعمال کیا،
یہ کوئی نیگیٹو ورڈ؟ ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے کے اندر آپ پوچھ کے دیکھ لیں، چھوٹی عمر کا جو ینگ بوائے ہے اس کو چھوکرا کہا جاتا ہے. یہ کوئی نیگیٹو ورڈ نہیں ہے، یہ کوئی نیگیٹو ورڈ نہیں ہے، یہ کوئی نیگیٹو ورڈ نہیں ہے. A few moments later. بہرحال ان کے کامنٹ سنیے. کامنٹ نمبر 1 حافظ عمر صدیق صاحب کی طرف سے. ذرا یہ لینگویج سنیں، ان علماء کی لینگویج سنیں. یہ انجینئر محمد علی مرزا ایک جاہل چھوکرا ہے. الفاظ دیکھیں، حالانکہ مجھ سے وہ 5-7 سال ہی بڑے ہوں گے، اس سے زیادہ بڑے نہیں، لیکن یہ الفاظ ذرا آپ دیکھیں کس طرح کی بازاری لینگویج استعمال کی. ایک میرا کلپ کاٹا جی، چھوکرے کا لفظ استعمال کیا. یہ کوئی نیگیٹو ورڈ؟ کس طرح کی بازاری لینگویج استعمال کی ہے. یہ کوئی نیگیٹو ورڈ نہیں. اگر ایک شخص کرسچن ہے تو وہ میرے نبی کو دجال سمجھ رہا ہے، لیکن مجھے قرآن اجازت دے رہا ہے کہ میں اس کی عورت کے ساتھ شادی کر سکتا ہوں اگر وہ کسی کرسچن کی بیٹی ہے. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 5. کس عورت کے ساتھ جو میرے نبی کو دجال سمجھتی ہے، اور اللہ مجھے اجازت دے رہا ہے کہ ان کی عورتوں سے تم نکاح کر سکتے. ناظرین کرام، آپ نے ملاحظہ کیا کہ چھوٹے مرزا صاحب کے جو کلپ ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، ان میں چھوٹے مرزا صاحب ایک مقام پر ایک لفظ یہودیوں کی طرف منسوب کر رہے ہیں اور پھر اس کا بار بار تکرار بھی کر رہے ہیں اور اس کا دفاع بھی کر رہے ہیں. اسی طرح اب کی بار چھوٹے مرزا صاحب نے عیسائیوں کی طرف یہ لفظ منسوب کیا کہ عیسائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہتے ہیں، اور پھر اس کا تکرار، اس کا دفاع، بلکہ ان کو فون کر کر کے ان سے پوچھنا. سابق عیسائی کو ایک فون کیا کہ بھئی کیا یہ حضور کا لفظ، حضور کے بارے میں نعوذ باللہ یہ لفظ نہیں لکھا ہوا. تو یعنی تلاش کرنا، تحقیق کرنا، ریسرچ کرنا کہ کسی طرح یہ ثابت ہو جائے کہ نعوذ باللہ من ذالک عیسائی ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کو یوں کہتے ہیں. 27 سال عیسائی رہا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بعد مجھے اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی، لیکن اپنے 27 سال کے جو میرا عیسائیت کا زمانہ ہے، نہ یہ بات کبھی ہم نے کہی، نہ ہم نے اپنے پریسٹ سے کبھی یہ بات سنی، نہ ہی ہم نے اپنے جو مذہبی لٹریچر ہے ہمارا، نہ ہی ہم نے کبھی اس میں بات پڑھی. ناظرین کرام، بات جیسی بھی ہو، موضوع کوئی بھی ہو، چھوٹے مرزا صاحب گند کی متلاشی مکھی کی طرح سارے کا سارا گند سمیٹ کر اپنے سٹیج پر لے آتے ہیں، کیونکہ بدگمانی اور بد زبانی اور زبان درازی ان کے مذہب جدید کا بنیادی اور مرکزی نقطہ ہے. اور یہ سب کلام جو آپ نے ابھی اس کا سماعت کیا اور ان کا پورا ریکارڈ سوشل میڈیا پر موجود ہے، یہ محض سبقت لسانی نہیں ہے، بلکہ چھوٹے مرزا صاحب کا مذہب شیطانی ہے. یہ بات بھی واضح رہے کہ چھوٹے مرزا صاحب مذہبی اعتبار سے ایک پڑھے لکھے شخص نہیں ہیں، بلکہ مذہبی اعتبار سے وہ غیر تعلیم یافتہ شخص ہیں. انہوں نے مذہبی تعلیم نہ کسی ادارے سے حاصل کی اور نہ ہی باقاعدہ طور پر مذہبی تعلیم انہوں نے کسی استاد سے حاصل کی ہے، یعنی مذہبی تعلیم میں ان کا کوئی مائی باپ نہیں ہے. اس لیے چھوٹے مرزا صاحب کے ہاں سب کچھ خود ساختہ ہے، یعنی نام اللہ اور رسول اللہ کا اور خود ساختہ دین عبداللہ کا. ناظرین کرام، مثل مشہور ہے کہ نیم حکیم خطرہ جاں اور نیم ملا خطرہ ایمان. جس طرح آپ جان کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو عطائی ڈاکٹروں سے بچاتے ہیں، اسی طرح ایمان کی حفاظت کے لیے آپ اپنے آپ کو چھوٹے مرزا صاحب جیسے عطائی مذہبی اسکالر سے بچائیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے. سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے. آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں، یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے.